Assalamualaikum Hazur. वालेकुम सलाम। मेरा नाम निशात मतीन है. क्या नाम है? निशात मतीन. अच्छा, Sollten wir an Wunder glauben? وہ پوچھتی ہے کیا میریکلز پہ ہمیں یقین کرنا چاہیے، معجزے پر؟ हाँ میریکلز ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میریکلز بہت دکھائے ہیں. حضرت موسیٰ کے میریکلز بھی تھے. تو میریکلز تو بہت ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس زمانے میں جو میریکل ہو، بعض دفعہ اگلے زمانے میں اس کا حل بھی سمجھ آ جاتی ہے. اس زمانے کے لوگوں کو مثلا نہیں پتہ چلتا کہ اس کا حل کیا ہے. اب مقناطیس جہاں ایجاد نہ ہوا ہو پرانے زمانے میں، اس وقت انسان کیا کہ میں تمہیں اٹھا کے چیز دکھا سکتا ہوں بغیر کسی چیز کے اوپر سے اوپر، تو وہ سمجھیں گے یہ میریکل ہو گیا ہے. لیکن میریکل نہیں ہوتا. تو میریکل سے مراد یہ ہے اپنے وقت میں اس کی وجہ سمجھ نہ آئے، حیرت انگیز ہو. مگر ویسے بھی میریکل ہوتے ہیں، مگر یہ میریکل خدا تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کو عطا ہوتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو بڑھا دیا مثلا. اب اس کے لیے تو کوئی میریکل ایسا نہیں تھا جو بعد کے زمانے میں سمجھ آ جائے کہ اس طرح بڑھ گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلق روایت ہے کہ آپ بعض دفعہ وسلم کی مسجد میں لیٹے لیٹے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے فاقے کی وجہ سے. اور آپ نے بعض بزرگ آتے تھے ان سے ایک آیت کا مطلب پوچھتے تھے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ خدا کے بندے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو غریبوں، مسکینوں، اسیروں اور یتیموں کو اللہ کی محبت کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں. تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ تفسیر پوچھ رہا ہے. وہ زبانی تفسیر سنا کے چلے جاتے تھے. وہ بیچارے اس خیال سے کرتے تھے کہ ان کو سمجھ آ جائے گی کہ میں بھوکا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے تھے. آپ باہر تشریف لا کے ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ تم بھوکے ہو؟ آپ نے فرمایا کسی جگہ سے دودھ آیا ہے تو میں دودھ پلانا چاہتا ہوں تمہیں، لیکن یہ ہے کہ تم باہر جاؤ اور آواز دو کہ اور بھی کوئی بھوکا ہے تو وہ بھی آ جائے. تو ابو ہریرہ گھبرائے کہ بھائی اتنے بھوکے اکٹھے ہو گئے کیا کریں گے. تو انہوں نے جا کے خدمت، حکم تو ماننا تھا، آواز دی تو 5-7 بھوکے اور اکٹھے ہو گئے. تو آپ نے کہا سب کو آ جاؤ، اور دودھ کا پیالہ تھا اس کو رکھا اپنے سامنے اور اپنے بائیں طرف ابو ہریرہ کو بٹھایا لیفٹ کے اوپر، اور باقیوں کو مختلف جگہ جو بھی ان کی ملتی تھیں. اب دستور یہ ہے اسلامی کہ دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں. تو وہ دودھ جو دائیں طرف آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کو کہا دودھ پیو. اس نے پیا تو فرمایا بہت پیٹ بھر کے پیا. آپ نے فرمایا اور پیو. تو ابو ہریرہ کہ بس اب مارے گئے، اور پیے گا تو میں بالکل ہی ختم ہو جاؤں گا. پھر دوسرے آدمی سے بھی اسی طرح ہوا، پھر تیسرے سے بھی اسی طرح ہوا، چوتھے سے بھی اس طرح ہوا، یہاں تک کہ وہ پیالہ جب ابو ہریرہ کے پاس پہنچا تھا تو اس میں پھر بھی دودھ تھا. تو آپ نے کہا ابو ہریرہ پیو. مسکرا کے دیکھا اس کی طرف. انہوں نے دودھ پینا شروع کیا. کہتے ہیں میں نے اتنا دودھ پیا کہ مجھے لگتا تھا میرے ناخنوں میں سے پھوٹ کے نکل جائے گا، لیکن وہ دودھ ختم نہیں ہوا. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا. یہ مطلب بھی بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بھوکے تھے، اپنی بجائے ان غریبوں کو دودھ پلا دیا. تو یہ معجزہ ہے. اب اس کا کوئی حل نہیں ہے. کسی زمانے میں بھی اس کا حل ایسا سائنس کی حل نہیں سمجھ آ سکتی کہ تھوڑا سا دودھ اتنا بڑھ کے پھیل جائے. تو معجزے ہوتے ہیں ضرور. ٹھیک ہے.
आपका सवाल था ये? आपका सवाल था, हाँ जी। बताए ना फ्रागे. Ja, Jazakumullah. मेरे कल वाला आगे बताएं. Assalamualaikum, मेरा नाम